الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ چلتے پھرتے درود پاک نہ پڑھا کرو، اس سے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جس نے کہا بالکل غلط کہا اور ہمارے اکابرین کی تعلیم کے بالکل خلاف کہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں یا حج پر جا رہا ہوں، دوران طواف کون سی دعائیں پڑھوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھو کہ یہ سب سے افضل ہے۔ تو آپ وہ طواف کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے افضل یہ ہے کہ دوران طواف درود پاک پڑھتے رہیں، اور لازمی بات ہے کہ اس میں چل رہا ہے آدمی، تو یہ تو اکابرین کی تعلیم کے ساتھ ہے۔ اور دیگر بھی فقہا نے لکھا کہ آپ چلتے پھرتے بھی ذکر الہی کر سکتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے ذکر الہی کرنا ثابت ہے، اور درود پاک بھی ذکر الہی کی ایک صورت ہے۔ تو یہ اپنے پاس سے نتائج مرتب کر کے بیان کر دینا یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، سنی سنائی بات آپ آگے نہ بیان کریں۔ ان سے دائرۂ ادب میں رہ کر آپ پوچھئے گا کہ یہ آپ نے بات کہاں پڑھی تھی، کس نے بیان کی، کوئی مستند ذرائع ہو تو ٹھیک ہے، اور ایسا ہوگا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ان کو پیار سے سمجھائیے گا کہ ایسے باتیں نہ کریں، درود پاک چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہاں، گندی بدبودار جگہ ہو، کوئی نالے کے پاس سے گزر گئے، خراب جگہ سے، وہاں رک جائیں، ورنہ آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ خلاصے کلام یہ کہ جس نے کہا یہ غلط کہا ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی جائز ہے، آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے بہت سارے ذکر الہی کیا کرتے تھے، سورتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن فقہا نے فرمایا کہ جب لیٹ کر پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھٹنے کھڑے کر لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ پڑھیں، اور تو انشاءاللہ بلا کراہت جائز ہوگا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ نسوار منہ میں رکھ کر وضو بھی کر لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ بڑی حیرت ہے کہ نسوار رکھ کے وضو کیسے کر لیتے ہیں، کلی تو کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال نسوار میں نے تو کبھی یوز نہیں کی، لیکن میں نے سنا یہی ہے، نہ کبھی قریب کر کے سونگھی ہے، کہ اس میں اسمیل ہوتی ہے اور اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہلکا پھلکا نشہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کیمیکل ڈالتے ہیں اس کے اندر، انتہائی خطرناک اور غلط قسم کا یہ نشہ ہے، لیکن سستا نشہ ہے، اس لیے لے کر یہاں رکھا اور اپنے کام ہو گیا۔ لیکن بہرحال وضو کرتے ہوئے اس کو باہر کلی اچھی طریقے سے کرنی چاہیے، پھر کیا نماز بھی اسی کے ساتھ ایسے پڑھ لیتے ہیں؟ اور کھانا کھاتے ہوئے پھر وہ نسوار یہاں رکھی ہوئی ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کلی کرنی چاہیے، اور اسی طرح جو بھی ذکر الہی کریں تو منہ میں اسمیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے سگریٹ پی ہے، کچی پیاز کھائی ہے، نسوار کھائی ہے، یہ تو رکھ کر پڑھ رہے ہیں، یا اگر نسوار کو تھوک دیا پھر پڑھیں بغیر کلی کیے تب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ذکر الہی کے لیے خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر منہ میں اسمیل ہے تو برش وغیرہ کر کے پہلے مسواک کریں، پھر کوئی خوشبودار پیسٹ وغیرہ یوز کر لیں، یا اور اس کے ساتھ ساتھ الائچی وغیرہ بھی کھا لیں، پھر ذکر الہی کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس طرح کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، حرام تو نہیں کہیں گے لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا تھا کہ یہ